طلباء و طالبات، آج ہم اردو مضمون میں کلاس دوم سے تیسری نظم جو کہ مرثیے کی شکل میں ہے زمین کربلا، جسے وحید اختر نے کلمات کیا ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے سوال نمبر 1 سے سوال نمبر 7 تک اس کی مشقی سرگرمی حل کیے تھے۔ آئیے آج کے اس ویڈیو میں آئندہ یعنی بقیہ سوال نمبر 8 سے لاسٹ تک جو بھی سوالات ہیں اس کے جوابات دیکھیں گے۔ تو آپ اپنے سامنے درسی کتاب رکھیے۔ درسی کتاب میں پیج نمبر 67 پہ اس کے سوالات ہیں۔ میں نے اس پہ جو ہے سوالات ٹائپ نہیں کیا، صرف جوابات دیا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہیں تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور دیگر طلباء کو شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آئیے درسی کتاب سے پیج نمبر 67 سے 8واں سوال پڑھتے ہیں کہ کیا سوال پوچھ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ بند کی تشریح کیجیے اور پسندیدگی کی وجہ لکھیے۔ تو طلباء، اس میں کئی بند ہے، آپ کسی بھی بند کو پسند کر سکتے ہیں، پسندیدگی کی وجہ لکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے جو ہے اس کے اندر یہ بند لکھا ہے، آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے عادہ، بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا، چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا، کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا، گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ، پھر ریت پہ آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ۔ تو یہ بند ہے جو کہ سیکنڈ لاسٹ بند ہے۔ آئیے اس کی پسندیدگی کی وجہ دیکھتے ہیں کہ اسے کیوں پسند کیا گیا ہے۔ اس بند کی پسندیدگی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو تشبیہات اور استعارے کا بڑے بہترین انداز سے استعمال کیا گیا ہے، جیسے بزدل کی طرح، دل حاسد کی طرح اور کم ظرف کے وعدے کی طرح وغیرہ جو تشبیہات ہے، جو تشبیہ دی گئی ہے، اور پھولوں کا سفینہ، شہیدوں کا سفینہ، جیسے اس میں استعارے استعمال ہوئے ہیں۔ ایک تو پسندیدگی کی وجہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں اس کے اندر نکل سکتی ہیں، جیسی دوسری وجہ اس میں یہ بتائی گئی کہ اس بند میں جنگ سے پہلے اہل کوفہ کو پیمان عہد و وفا باندھنے سے لے کر ان کی وعدہ خلافی اور بے وفائی کے حالات اور پھر دشمنوں کی گھیرا بندی جیسے تفصیلات طلب موضوع کو سمیٹ دیا اس شاعر نے۔ اس میں گویا دریا کو جو ہے ایک کوزے میں بند کر دیا، اور ایک خدا داد نعمت ہوتی ہے۔ اب اسی طریقے سے ہم اگلے 90 سوال پر جاتے ہیں کہ نظموں میں آنے والا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا لقب لکھیے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا لقب شبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ طلباء، 10واں سوال یہ ہے کہ نظم کے کسی بند کے ردیف اور قافیے تحریر کیجیے۔ اب اس میں ہم نے نمبر 3 بند لیے ہیں۔ ردیف اس میں نئے استعمال ہوا ہے، اور قافیے جو ہے آپ جانتے ہیں، وروں، سروں، گہروں، سفروں، اس طریقے سے استعمال ہوئے ہیں۔ آئیے سوال نمبر 11 پہ چلتے ہیں۔ کیا دیا گیا ہے کہ ذیل کے بند کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ بند کون سا ہے؟ ابھی جو ہم نے بند جو پسند کیے وہی بند ہے اس کے اندر۔ دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا، بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا،
جھوٹا حاسد دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا، کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا، گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ، پھر ریت پہ آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ۔ تب اس بند کا جو ہے مفہوم بتانا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قافلہ ہے، دریائے فرات دریا کا نام ہے، اس کی ایک نہر کے کنارے کافی جگہ تھی، جس سے کشادہ ماحول سے الفاظ سے بتایا، یہاں خیمہ لگا دیا گیا ہے ان کا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کے ساتھیوں کا۔ ابھی وہ لوگ سکون کی سانس بھی نہیں لیے کہ دشمن کی فوج جو ہے وہاں پہنچ گئی اور ان لوگوں کو نہر سے دور خیمہ زن ہونے پر مجبور کر دیا، نہر کے کنارے سے کافی دور فاصلے پر بٹھا دیا تاکہ پانی بھی نہ لے سکے، اور پانی پر پہرا لگا دیا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ شمر نام کے شخص کے ذریعے جو ہے وہاں پر پہرا لگا دیا گیا، یعنی وہاں پر جو پہرے دار تھا وہ شمر تھا۔ اب ان کی اجازت کے بغیر پانی بھی نہیں لیا جا سکتا تھا۔ ان لوگوں کی زندگی کا گھیرا ہر لحاظ سے تنگ ہوتے چلے جا رہا تھا۔ اب اس بند میں اہل کوفہ کی بے وفائی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جن کے بھروسے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چلے تھے۔ حالانکہ صحابہ کرام میں سے کئی لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ کی خصلت سے آگاہ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں پر قطعی بھروسہ نہ کریں۔ اسی طریقے سے آخری سوال چلتے ہیں درس خطاب کی جانب۔ مرثیہ زمین کربلا کے پہلے اور آخری بند میں تضاد کے اشعار ہیں، انہیں لکھیے۔ مرثیہ زمین کربلا، اس میں پہلے اور آخری بند میں، پہلے بند میں اور آخری بند میں۔ اب اس مرثیے کے اندر تقریباً 5 بند ہے، پہلا بند اور آخری بند۔ جب قذف کی بیعت سے کیا صدق نے انکار، سودا گرے خون جسم پہ سجنے لگے ہتھیار، میدان میں لگے اسلحہ جنگ کے انبار، شرحق کے مقابل ہوا آمادہ پیکر۔ قذف، صدق، سچائی، جھوٹ، تو اس طریقے سے اس کے اندر جو ہے تضاد ہے، ضد ہے۔ طلبہ اگر ایک شعر ہمارے پاس میں ہے، ضروری نہیں کہ 2 مصروں میں جو ہے تضاد الفاظ ہو، ایک بھی مصرے میں ہو سکتے ہیں یا 2 مصروں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بند آتا ہے تو بند کے ایک مصرے میں بھی ہو سکتے ہیں، 2 مصرے میں بھی ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ بھی تضاد ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اور دیکھتے ہیں یہاں پر ہم، خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا، بیداری ایمان نے کیا صبر سے سودا۔ تو اس طریقے سے اس میں جو ہے یہاں پر اس بند میں جو ہے صنعت تضاد، اس طریقے سے خوابیدہ، بیداری، یہ بھی ایک صنعت تضاد ہی ہے۔ تو اس طریقے کی آج کی جو ہے مشق سرگرمی مکمل ہوئی۔ آئندہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔